نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، تو نے حسین خاک کا رتبہ بڑھا دیا، ذرات کربلا کا مقدر دیا، ذرات کربلا کا مقدر دیا، قدموں تیرے دشت کو معراج بخش دی، قدموں نے تیرے دشت کو معراج بخش دی، فرش عزا کو کربلائے معلا بنا دیا، تو نے حسین، درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ شورش غم شدید ہو جاتی، شورش غم شدید ہو جاتی، روح ہستی پلید ہو جاتی، روح ہستی پلید ہو جاتی، گر نہ ہوتا حسین ابن علی، گر نہ ہوتا حسین ابن علی، ساری دنیا یزید ہو جاتی، ساری دنیا یزید ہو جاتی، بر محمد وآل محمد صلوات۔
تمام مومنات کی عزت و سلامتی کے لیے، تمام عزاداروں کی مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، کربلا معلیٰ کی روز اربعین ہم سب کی زیارت کی شرف یابی کے لیے مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد حور کو شبیر کیا رن کی اجازت دے دی، حور کو شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی، نار کو نور کیا اور شہادت دے دی، کیا سخاوت حسین ابن علی کی واللہ، کیا سخاوت حسین ابن علی کی واللہ، جام کوثر کا دیا رہنے کو جنت دے دی، حور کو شبیر نے نعرہ صلوات صلی علی محمد جب غل کا گناہ شاغ امم نے بخشا، جب غر کا گناہ شاغ امم نے بخشا، قطرے کو شرف بیرے کرم نے بخشا، گردوں سے ندائی کے اے سبت رسول، بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا، جب غر کا گناہ فاتحہ۔ حور کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی، حور کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر
جس کو دوزخ کے عوض خلد کی جاگیر ملے، جس کو دوزخ کے عوض، درود بآواز بلند، خلد کی جاگیر ملے، ہو کی غیسی نہ کسی اور کو تقدیر ملے، پنجے تن کل گئے ثابت جو عمل سے اپنے، اس سے بہتر کوئی کورے آکی نہ تفسیر، اس سے بہتر کوئی کورے آکی نہ تفسیر، ہو کے غیسی نہ کسی تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے، ہرملا کون سی بے شیر کی کوئی ایک بار مدینے میں نہ پہچان سکا، قید سے چھوٹ کے جب زینب ملے، قید سے چھوٹ کے جب زینب دل کے ملے، ہر کی غیسی نہ کسی اور کو تقدیر ملے، سب ملے جھوٹ کے زنداں سے سکینہ کے سوا، سب ملے جھوٹ کے زنداں سے سکینہ کے سوا، ہاں مگر فاطمہ صغریٰ سے نہ ہم شیر ملے، حور کی غیظی بلند ترین صلوات. برائے تاجیل قائم آل محمد آواز بلند محمد. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل زاقب عبد الله الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند الله عند الله ایک بار اور یا وجیہا عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. نعرہ صلوات. معمولاً فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ غم سے گھبراتا ہے. ہر انسان اس بات کا طالب ہے کہ غم اس سے دور رہے اور وہ خوشیوں کی طرف لپکتا ہے، خوشیاں تلاش کرتا ہے. خوشیاں نہ ہوں اس کی زندگی میں تو اسے ایجاد کرتا ہے، اور جو غم ہوں ان غموں کو دور کرتا ہے. یہ عجب غم امام حسین علیہ السلام ہے کہ قلب مومن اس غم کا انتظار کرتا ہے.
مومن کا قلب کہ جس میں بنص حدیث رسول حرارت امام حسین علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو چونکہ اس قلب میں وہ حرارت ہے تو ایک مومن کا قلب فطرت کے برخلاف غم امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتا ہے. یہ اس غم کی تاثیر ہے. امام حسین علیہ السلام، اگر میں بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے کہ جو اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے زیادہ واقف ہیں، کہ جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور راستے سے بھٹک نہ جائیں، اس کے لیے جی پی ایس یوز کرتے ہیں. مجلس امام حسین علیہ السلام اللہ تک پہنچنے کے راستے کا جی پی ایس ہے. سادہ سے مثال ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں کوئی ڈی ٹریک ہے، کوئی گمراہ ہو چکا ہے تو محرم اسے صراط مستقیم سے جوڑ دیتا ہے. پھر جو اللہ سے بھی قریب نہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وصل کر دیتا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے وجود میں اس کو محسوس کرتا ہے. جیسے فارسی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ جب آفتاب اس کی روشنی ہے تو اس کے لیے دلیل کی الگ سے ضرورت نہیں ہے کہ سورج ہے تو اس کے لیے دلیل دو. ایک چیز ہے کہ جو ہم خود اپنے وجود میں محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو دور ہو چکا ہو، کسی بھی وجہ سے کہیں کسی گمراہی میں مبتلا ہو، تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر اسے جوڑتا ہے. امام حسین علیہ السلام کیونکہ ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں. اس پر ہم نے بات کی اور یہاں سے تھوڑا سا ہم بات کو اور آگے بڑھائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں قلب وہ کہ جو مریض ہو چکا ہے اس کے لیے شفا ہے. یہ قلب کون سا مریض ہوتا ہے؟ دیکھیں، امام کی مجلس میں جسم کی بھی غذا ہوتی ہے اور روح اور قلب کی بھی غذا ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ پورا باغ کھا لیتے ہیں لیکن نیاز نہیں کھاتے ہیں. وہ پورا باغ کھا جائیں گے لیکن رجب کے کنڈے نہیں کھائیں گے. وہ باغ کھا جائیں گے لیکن مجلس امام حسین کا نیاز نہیں کھائیں گے. لیکن امام کی مجلس میں جسم کے لیے بھی غذا ہے، اس کی بھی ایک معنویت ہے، اور قلب کے لیے غذا ہے. قلب کب مریض ہوتا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ آفتوں میں سے ایک آفت، بلاؤں میں سے ایک بلا یہ ہے کہ انسان فقر میں مبتلا ہو. کبھی بھی پاورٹی کو فینٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. پاورٹی بہرحال ایک سخت مشکل ہے. امام نے فرمایا کہ بلاؤں اور آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ کوئی غربت میں، فخر میں مبتلا ہو. پھر امام نے کہا اس سے زیادہ بڑی مصیبت اور آفت یہ ہے کہ کسی کا بدن مریض ہو. یہ غربت سے بھی زیادہ بڑی مصیبت ہے. کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جو لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرنے کو تیار ہوں گے کہ ان کا بدن صحیح و سالم ہو جائے. تو اس سے زیادہ بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کا بدن مریض ہے تو غربت سے بھی بڑی آفت ہے. پھر امام نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑی آفت یہ ہے کہ بدن مریض ہونے کے بجائے کسی کا قلب مریض ہو. وہ اس سے زیادہ سخت آفت ہے. اچھا، یہ قلب کون سا مریض ہوگا؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ کسی کے پاس وسعت مال ہو. تو یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو سائل اور محروم ہیں انہیں ان کا حق ادا کیا جائے. تو نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ کسی کے پاس وسعت مال ہے. پھر امام نے کہا اس سے بڑی نعمت یہ کہ کسی کے پاس بدن کی صحت ہے، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قلب کی صحت ہے. پھر امام نے کہا کہ قلب کی سب سے افضل صحت کی شکل یہ ہے کہ قلب متقی ہو. ہاں، جس کے دل میں تقوی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سالم ہے، صحیح ہے. ہاں، اس کے دل میں خوف خدا ہے. اور اگر دل میں تقوی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دل مریض ہے. اب یہ مریض دل کا علاج کہاں ہوگا؟ مجلس امام حسین علیہ السلام میں ہوگا. ہاں، سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں پتھر مارے جاتے تھے نا، تو جب کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو تبلیغ کے دوران انبیاء علیہ السلام نے بڑی زحمتیں اور اذیتیں برداشت کی تو ان کے جسم پہ زخم ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کیا تھا کہ جو نازل ہوتا تھا اور اپنے پروں کو حضرت نوح علیہ السلام کے جسم سے مس کرتا تھا تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کو شفا مل جائے. اب دیکھیں کیا در ہے امام حسین علیہ السلام کا. اگر نبی ان کا بدن مریض ہو جائے تو فرشتہ آئے اپنے پروں کو مس کرے تاکہ نبی کا بدن صحت یاب ہو جائے. اور اگر فرشتے کے باروں پل چلے جائیں
تو وہ آئے امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس ہو تاکہ اسے بالوں پر مل جائیں. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا در. سبحان اللہ. میں آپ سے امید رکھتا ہوں یہاں سے وہاں تک مل کر پرزور حسینی صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہ. امام حسین علیہ السلام کا در. تو یہاں سے اس طرح سے شفا ہے. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اہل بیت نبوت سے جو اپنے آپ کو جوڑے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرحمہ. رحمت کا مقام ہے. آپ ساری رحمتیں آپ کے پاس ہیں. علم کا خزانہ ہے, حلم کی انتہائیں. کاش ہم, یہ جو قلب مریض ہوتا ہے نا, یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اس کا دل مریض ہے. ورنہ جہل مرکب کا بہت سے لوگ شکار ہوتے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نہیں پتا. سمجھ رہے ہیں؟ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مریض ہے. ایسے مریض کا علاج نہیں ہو سکتا جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے نا, کہ اگر بدن میں درد ہوتا ہے تو اللہ کی نعمت ہے. اس لیے کہ بدن کا جو درد ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں جسم میں کوئی مشکل ہے, کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے. اس طرح سے قلب جب مریض ہو تو پتہ بھی نہ چل سکے, یہ اس سے بڑی آفت ہے. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ پتہ اس طرح سے چلتا ہے. بعض احادیث کا مفہوم اس طرح سے, قرآن کی آیت بھی ہے. ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے. یہ پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ اگر ایک اس کی علامت بیان کی گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. میں حدیث کو سادہ کر رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں. نماز کا وقت ہو گیا ہے. ویسے تو دنیا کا کوئی ایسا ضروری کام نہیں کہ جو نماز سے زیادہ ضروری ہے, لیکن فرض کیجیے اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے پھر بھی میرا دل آمادہ نہیں ہو رہا کہ میں اٹھوں اور پڑھوں. بلا وجہ مثال طور پر انسٹاگرام کی ریلز ہیں, یوٹیوب کے شارٹس ہیں, اس کو میں دیکھ رہا ہوں بغیر کسی مقصد کے, بے مقصد, دنیاوی بھی کوئی مقصد نہیں ہے, بے تکا. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا بعض مرتبہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ قلب میں روحانیت نہیں ہے. ہاں, کہ بلا وجہ نماز کو آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ ڈیلے کر دیا, پتہ بھی نہیں چلا, ارے 1 گھنٹہ نکل گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب دل میں ایمان پورا نہ ہو تو نماز بھی پڑھتا کاموں کو سالا, سستی کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا تھا جیسے کسی نے جکڑ کے رکھ دیا. آیت اللہ اصفہانی کاشی وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو ایران میں ایک سسٹم ہوتا تھا کہ فاضلاب جسے کہتے ہیں, مثال کے طور پر جو ویسٹیج ہوتا تھا وہ ایک جگہ نیچے تہ خانے میں کنواں ہوتا تھا, اس میں جمع ہوتا تھا, اس کے بعد اس کو خالی کیا جاتا تھا. تو جب یہ سارا پروسیس ہو رہا ہوتا تھا تو اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی, تو ایک شدید قسم کی بو آتی تھی. تو کبھی کبھار پوری گلی میں بو ہوتی تھی. تو ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, آپ آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے گٹر ابل رہا ہو تو کتنی خطرناک بو ہوگی. تو وہ بڑے بوڑھے تھے, بزرگ تھے, اب وہ بڑی بو آ رہی ہے, ان کے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ چل رہے ہیں, بہت زیادہ بو آ رہی ہے, اسٹوڈنٹ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے نکل جائیں آگے, لیکن یہ کہ یہ کیونکہ زیادہ جلدی نہیں تیز چل سکتے تو احترام میں ان کے ساتھ ساتھ پیچھے چل رہے ہیں, لیکن بڑی عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے. تو انہوں نے محسوس کیا, تو جب کراس کر لیا انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تم اتنا جلدی یہاں سے کیوں بھاگنا چاہ رہے تھے؟ کہا حضرت آپ نے محسوس نہیں کیا کتنی گندی بو آ رہی تھی یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گندی بو ہے اس سے جو بھاگنا چاہتے ہو, تو جب کوئی گناہ کرتے ہو نا تمہارے روح سے ایسی گندی بو آ رہی ہوتی ہے, تو اس سے کیوں نہیں بھاگنا چاہتے پھر؟ اللہ اکبر. ہاں, اس سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچانا چاہتے پھر؟ بالخصوص کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں, نہیں چھوٹی. میں آپ کو جھوٹ کے لیے سناؤں, جھوٹ کے لیے امام معصوم نے فرمایا, حضور مکرم کا فرمان ہے, جنہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا. مشرکوں نے صادق اور امین کہا. یہ جو صادق اور امین حضور نے اپنے آپ کو پہلے کہلوایا ہے نا, اس کے بعد کہا کہ مجھے نبی مانو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت اور امانت دینداری کی پری ریکویزٹ ہے. میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن صادق اور امین نہیں ہوں اپنی سطح پر, اس کا مطلب یہ کہ میں دیندار نہیں ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں دیندار ہوں, اس لیے کہ جس کے پاس صداقت اور امانت ہے تو یہ بیس ہے بالکل دینداری کی. تو حضور نے فرمایا کہ کوئی جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے وجود سے ایسی بو آتی ہے کہ فرشتے جس سے متنفر ہوتے ہیں. اب ایک بو ہے, ہمیں نہیں محسوس ہو رہی, ہاں, وہ فضلات کی بو محسوس ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے مادے سے, جسم سے. جو روح کی بو ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی ہوتی, وہ امام نے بتایا.
وہ حضور مکرم نے فرمایا. اور اس جھوٹ بولنے میں یہ بھی شامل ہے. ایک تو میں نے مثال دی تھی آپ کو, کہیں ہمیں جانا نہیں, ہم نے کہا انشاءاللہ آؤں گا. نہ بولیں ایسا. ہمیں پتا ہے کہ ایک جگہ پہنچنا مجھے 2 گھنٹے کے بعد ہے, میں کہا 15 منٹ میں آ رہا ہوں. کتنا کامن ہے یہ. اچھا یہ تو 2 گھنٹہ 15 منٹ کی میں نے ڈال دی نا. فرض کیجئے آدھے گھنٹے میں ایک جگہ پہنچنا ہے, میں کہا یار 15 منٹ میں آ رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں پہنچوں گا اور وہاں پہنچ کر یہ کہوں گا کہ وہ ٹریفک جام تھا. ان چیزوں کو ہم نے ایسا سمجھا ہوا ہے کہ بس اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے ہمارے دین پہ کیا فرق پڑتا ہے, ہماری روح پہ کیا فرق پڑتا ہے. بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں بالخصوص. یہ زہر قاتل ہے بچے کی تربیت کے لیے. اگر ہم نے بچے کے ساتھ جھوٹ بولا, جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بچے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو تم بچوں کے ساتھ اس لیے جھوٹ نہ بولو کہ وہ تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا رزق تم دے رہے ہو. تو اگر وہ تم سے مسٹرسٹ ہو جائے گا, ان کا یقین ختم ہو جائے گا, تو آپ نے یہ کہا بچے سے کہ بیٹا, کبھی باہر نکل رہے ہوتے ہیں آپ گھر سے, وہ لپٹ گیا, آپ نے کہا بیٹا میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں جان چھڑانے کے لیے. کبھی کہا کہ میں کل لے کے جاؤں گا, نہیں لے کے جائیں گے تو نہ کہیں کہ میں لے کے جاؤں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اچھی نیت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اچھی نیت کے لیے جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک جگہ کا نام نہیں لوں گا, ویسٹرن ورلڈ کی ایک بات ہے. وہاں پہ ایک مومن تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا میری بیٹی جو کہ دین کی بڑی پابند ہے, تو ہم جب سپر مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں پر اس کو چاکلیٹس کھانے کا شوق ہوتا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ چاکلیٹس کھائے. اور واقعا یہ بہتر نہیں ہے بچے کے لیے. جتنا جنک فوڈ آپ اس کو دیں گے اتنا زیادہ ہائپر ہوگا وہ. جتنا جنک فوڈ بچے کو آپ دیں گے اتنا زیادہ وہ شہوت میں بھی مبتلا ہوگا, یہ بھی یاد رکھیے گا. جی یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بچے کی جو شہوت زیادہ جلدی بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ جنک فوڈ دیتے ہیں, اور وہ ہائپر بھی اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ چاکلیٹ کھائے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ حلال نہیں ہے چاکلیٹ. تو وہ اتنی دین کی پابند ہے, اس نے کہا اچھا حلال نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گی, جبکہ اس میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر کھلا دے تو شاید یہ زیادہ بہتر تھا, اس لیے کہ جب 2-3 سال بعد اس کو یہ پتا چلے گا کہ نہیں یہ تو چاکلیٹ تو حلال تھی, یہ تو میرے بابا نے ویسے ہی کہا تھا, تو آپ نے جو اس کو صحیح بتایا ہے اس پہ یقین رہے گا اس کا. جب ہم نے بچے کے ساتھ اگر جھوٹ بولا ہے, کئی مرتبہ جھوٹ بولا ہے, اس کے بعد ہم کہیں گے کہ بچہ آپ نماز پڑھو گے تو اللہ ثواب دے گا, اس کو یقین رہے گا اس پر. اس کو جب ہماری دنیا کی بات پہ یقین نہیں رہے گا تو پھر ہمیں اس کی آخرت کی بات پہ بھی یقین نہیں رہے گا. ہم کہیں گے بیٹا قرآن پڑھو تو ثواب ملے گا, وہ کہے گا پتہ نہیں یہ صحیح بول رہے ہیں نہیں بول رہے. تو آج ایک خاص جگہ سے بات کا آغاز ہوا آج کے موضوع کے حساب سے, اور میں چاہتا ہوں کہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھے. تو صداقت اور امانت, تو اگر فرض کیجیے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کے بدن سے بو آئے گی, روح سے بو آئے گی. اصل میں یہ حقیقت ہے, یہ حدیث میں ہم محسوس نہیں کرتے, حدیث میں آسمان کے ملائکہ متنفر ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جل انشاءاللہ محفوظ رکھے ہمیں, صداقت اور امانت جیسی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں, ایک درود کا اور سہارا دیجیے گا محمد و آل محمد پر. ہمیں تو کہا ہی گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کا حکم ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب مشکل یہ ہوئی ہے ہسٹری میں کہ ہمارے بعض بھائیوں نے کہا سبھی سچے ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے ہسٹری کے ساتھ کہ سچوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولا گیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ سچوں کے بارے میں بھی جھوٹ بولا, سارے ہی سچے ہیں. سارے سچے کیسے ہیں میرے بھائی؟ ہاں, ایک دوسرے کے مقابل پر بھی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف تلوار بھی اٹھاتے ہیں. ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو ممبر سے تو کوٹ بھی نہیں کر سکتا, ایک دوسرے کو گالی بھی دے دیتے ہیں. ہسٹری میں تو ہے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور سارے سچے ہیں, یعنی یہ سارے جنت میں ہوں گے. تو یہ تو بڑی کنفیوژن ہے. مطلب اس جنت میں جانا تو ہمارے لیے تو بڑا پرابلم ہے. یہ کسی نے امیر المومنین سے کہا کہ اے مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں میں کسی پر ٹونٹ کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا, اور نہ میرا مزاج ہے کہ میں کروں گا. یہ میں ایک حقیقت آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو کہا کہ جمل میں مجھے مولا یہ سمجھ نہیں آ رہا, اے علی
کیونکہ اتنی بڑی ہستیاں اس طرف بھی ہیں اور آپ بھی داماد رسول ہیں, رسول کے چچزاد بھائی ہیں, تو کس طرف حق ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت طلحہ زبیر اس طرف ہیں, زوجہ رسول اس طرف ہیں. تو میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے جواب دیا کہ سبحان اللہ, حق اور باطل کا فیصلہ افراد پر نہ کرو, بلکہ افراد کا فیصلہ حق اور باطل پر کرو. یہ اصول سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ابن ابی لدید معتزلی نے کہا ہے کہ کلام عرب میں اس سے زیادہ فصیح و بلیغ جملہ نہیں کہا گیا. ایک جگہ پر اس طرح کی تعبیر ملتی ہے کہ افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرو کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہاں پر ہیں تو یقیناً حق پر ہوں گی. نہ, پہلے دیکھو اعرف الحق تعرف اہلا, اعرف الباطل تعرف اہلا. پہلے دیکھو حق کہاں ہے, پھر اہل حق سمجھ میں آئیں گے. پہلے دیکھو باطل کہاں ہے, پھر اہل باطل سمجھ میں آئیں گے. یہ مولا نے اس کی سطح کے مطابق جواب دیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ اصول تو صحیح ہے کہ افراد کی کسوٹی پر حق اور باطل کو نہیں فیصلہ کرو, حق اور باطل کو سمجھ کر افراد کا فیصلہ کرو. یہ اصول صحیح ہے سوائے خود علی بن ابی طالب کے لیے, اس لیے کہ علی مال حق والحق مع علی. تو علی کی شخصیت سے حق کا فیصلہ ہوگا, کسی اور کی شخصیت سے نہیں ہو سکتا, لیکن مولا کائنات کی شخصیت سے ہوگا. اس لیے کہ حضور نے کہا کہ اللہم عدل الحق حیث ما دار, پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. یہ نہیں فرمایا کہ علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق مڑ جائے, یہ فرمایا کہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. اس لیے کہ علی امام الاولین والآخرین ہے, امام آگے ہوتا ہے, علی حق کے امام ہے, حق علی کے پیچھے پیچھے. ہاں, علی حق کا مرکز ہے, قطب عالم امکان ہے, علی مولا المومنین ہے, علی یاسب الدین ہے, علی نبع عظیم ہے, علی مبید الشرک والمشرکین ہے, علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے, ابو الیتامى والمساکین ہے, باب حکمت رب العالمین ہے, عمود الدین ہے, اول العابدین ہے, علی شبیہ ہارون ہے, علی نفس الرسول ہے, علی زوج البتول ہے, علی سیف اللہ المسلول ہے, علی امیر البررہ ہے, قاتل الفجرہ ہے, قسیم الجنت والنار ہے, صاحب اللواء ہے, سید العرب ہے, کشاف الکرب ہے, صدیق اکبر ہے. کشاف الکرب ہے, موضع عجب ہے, صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے. ہاں, علی امام مبین ہے, علی کرار ہے, غیر فرار ہے, برادر جعفر طیار ہے, حازم الاحزاب ہے, قاسم الاسلام ہے, معز الاولیاء ہے, مذل الاعداء ہے, اخطب الخطباء ہے, ابو سید الشہداء ہے, امام الائمۃ والاتقیاء ہے, سید العرب ہے, موضع العجب ہے, طالبی ہے, مکی ہے, مدنی ہے, ہاشمی ہے, عروۃ الوثقی ہے, مصباح الدجا ہے, لیث الورا ہے, ابن عم المصطفیٰ ہے, ولی اللہ ہے, سر اللہ ہے, باب و حکمت اللہ ہے, لسان اللہ ہے, اور حب علی رحمت اللہ ہے, اور بغض علی لعنت اللہ ہے. مل کے صلوات. اور یقین فرمائیے کہ جو سارے القاب ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی قرآن یا سنت میں موجود نہ ہو تو میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں. ہمارے امام وہ نہیں ہے کہ جن کے لیے لقب تراشنے کی ضرورت پیش آئے. ہائے ہائے ہائے. بلکہ ایک حدیث رسول بھی اس پر, ایک عرب شاعر کا شعر بھی ہے, ملا رضائے ہندی
ہندوستان سے وہ آئے اور البتہ ایکچوئل تو عرب سے تھے، لیکن چونکہ وہاں پر بھی تشریف لے گئے لہٰذا ان کے نام کے آگے ہندی لگتا ہے. انتقال ہو گیا ان کا، اور بڑا ایک شعراء آفاق انہوں نے قصیدہ کہا امیر المومنین کے لیے. 54 اس کے بیت ہیں، اور خود عرب ورلڈ میں اور خود خاص طور پر حوض علمیہ کی دنیا میں، حوض علمیہ نجف اور حوض علمیہ قم میں اس قصیدے کا خاص مقام ہے. اس میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے عربی میں کہ افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر، کہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ دنیا میں بلکہ کائنات میں جتنا بھی فعل خیر، کچھ بھی اچھائی وہ پھیلی ہے، فانت لها مصدر، اس کا سورس آپ ہیں اے علی ابن ابی طالب، سورس آپ ہیں. ان ذکر الخیر کنتم اول و اصل و فرع و معدن و مأوا. میں نے آپ سے کہا تھا زیارت جامع کبیرہ کو دیکھیے گا، یہ اسی کا جملہ ہے. اگر خیر کا ذکر کیا جائے تو خیر کا اول بھی آپ ہے، خیر کا معدن بھی آپ ہے، خیر کا مخزن بھی آپ ہے، خیر کا آخر بھی آپ ہے، خیر کی ابتدا بھی آپ ہے، خیر کی انتہا بھی آپ ہے. جہاں کہیں کوئی خیر ہے، ہاں جو خالص نیکی اور خیر ہے وہ یہاں سے، بلکہ مولا کائنات ہر کمال کا استعارہ بن گئے. مجھے جوش ملی آبادی کی کتاب ہے، یادوں کی بارات اس کا نام ہے بہرحال، لیکن جوش ملی آبادی کی چونکہ کتاب ہے اور وہ بڑے عظیم شاعر گزرے، تو میں وہاں سے مولا علیہ السلام کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی واقعہ آپ کو سناؤں کہ ہر کمال کا سورس اور مصدر مولا علی علیہ السلام ہے، تو ہر کمال کو منسوب کیا جاتا ہے مولا علی سے. اور اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو کوئی خاص کمال کی کیفیت تو اس کو مولا علی کے نام سے سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ایرانی شیراز سے وہ گئے ہندوستان، تو وہاں انہوں نے آم کھائے. اب پاکستان اور ہندوستان کے آم ساری دنیا میں ایک خاص شہرت رکھتے ہیں، تو وہ آم کھائے انہوں نے آم پہلی دفعہ کھایا تھا تو بڑا لذیذ لگا انہیں. تو جب واپس آئے تو انہوں نے شیراز والوں سے یہ کہا کہ وہاں پر ایک پھل ہے جسے آم مثلاً کہتے ہیں، اور وہاں تو وہ اویلیبل نہیں تھا ایران میں، آج تو پھر بھی کچھ اویلیبل ہے، اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ خاص پھل ہے تو میٹھا ہوتا ہے بہت. تو انہوں نے کہا کہ کیا انگور اور سیب سے بھی بہتر ہے، کیونکہ ایران میں انگور سیب تو ہوتے ہیں. کبا مراحل بہتر ہے. کہ اچھا پھر ذائقہ بتاؤ کیسا ہے اس کا ذائقہ. تب یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی پھل کا مزہ کیسے بتائیں آپ، کسی پھل کا مزہ آپ کیسے بتائیں کسی کو جس کے بعد میں اس نے نہ چکھا ہو، تو آپ کیسے بتائیں کہ یہ مزہ ہے. تو کہا بتاؤ. کہا بھائی میٹھا ہوتا ہے بہت. کہا میٹھا تو سیب بھی ہوتا ہے، سیب کی طرح میٹھا ہوتا ہے. کہ نہیں سیب کی طرح نہیں، وہ ایک الگ میٹھا ہے. کہ بھائی وہ کیسا میٹھا ہے بتاؤ. آخر میں بس میں نے کہا کہ اب میں کیا بتاؤں تمہیں کیا میٹھا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ مولا علی مرتضیٰ ہیں جو حلق سے اترتے چلے جا رہے ہیں. یعنی یہ کہ ہر کمال، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں جو کمال ہے نا وہ منسوب ہے علی بن ابی طالب سے. ہر اچھی صفت، ہر کمال، کیا کہنا، وہ مولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور آپ کو عطا کیا ہے. صحیح ہے. تو افعال الخیر اذا انتشرت فی الناس فانت لها مصدر. اے علی بن ابی طالب آپ اس کا سورس ہیں. ہاں اس لیے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ موضع الرحمہ، ہے نا، موضع الرسالہ و معدن الرحمہ. رحمت کی کان ہے آپ، علم کا خزانہ ہے، حلم کی انتہا ہے آپ. اور ہر خیر کا سورس جب یہاں ہے تو اب میں ایک اور فقرہ کہنے لگا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے دعا سے نوازیں گے. حسین علیہ السلام کے پاس جب کائنات کا سارا خیر یہاں جمع ہے تو حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بنانے والے ہیں. حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے. حور کو علیہ السلام، سبحان اللہ، حور کو علیہ السلام بنایا حسین نے، وہب کو علیہ السلام بنایا حسین نے، زہیر قین کو علیہ السلام بنایا حسین نے، وہب قلبی کو علیہ السلام بنایا حسین نے. یہ سارے وہ ہیں کہ جو بعد میں جوائن کرنے والے ہیں. ہاں حسین خود علیہ السلام نہیں، علیہ السلام بنا دیتا ہے حسین. کہ اولین اور آخرین سلام کریں اس پر جو حسین سے مل گیا. اس سمندر کی طرح ہے. سمندر میں اگر کوئی
آ بھی جاتی ہے نا نجاست تو وہ اپنے آپ کو اگر فنا کر دے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. وعلی الارواح التي حلت بفنائک، گفتگو مربوط ہے، میں نے آپ سے کہا تھا. سلام و ابا عبداللہ الحسین آپ پر اور ان روحوں پر جو آپ کے آستانے پر آ کر فنا ہو گئی، یہاں فنا ہو گئی آ کے. ہاں تو جب فنا ہو جائے، تو جب ختم ہو جائے، ایک ہوتا ہے قلیل پانی، ایک ہوتا ہے کور پانی. قلیل پانی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا پانی ہے، وہ خود تو پاک ہے، طاہر ہے، لیکن مطہر آگے پاک کرنا اس کے لیے مشکل ہے. جیسے ہی نجاست ملی خود نجس ہو گیا. ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر ایک بھی الگ الگ طرح کا ہے. کچھ ہیں قلیل پانی کی طرح، ہے تو پاک، لیکن جیسے ہی کوئی سامنے حرام منظر آیا، کوئی موقع آیا حرام کا، سنبھال نہیں سکے اپنے آپ کو، نجس ہو گئے. کچھ ہیں جو قربانی کی طرح ہے. قربانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ نہ بدل جائے. ہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال ہے سمندر کی طرح. ہاں سمندر کی طرح یعنی کیا؟ سمندر میں آپ کچھ بھی ملاتے جائیے، سمندر نے پاک رہنا ہے. ہاں وہ اوروں کو بھی پاک کرتا جائے گا. ایک بات ہے فقط، کوئی سمندر کے پاس کتا لے کے جائے ڈبوتا رہے تو کتا پاک ہوگا؟ سمندر پاک رہے گا. اب وہ چاہے کتا سمندر کے پہلو میں بہت دیر بیٹھا بھی رہے تب بھی نجس رہے گا، وہ نجس رہے گا. لیاقت نہیں ہے نا کہ پاک ہو سکے. ظرفیت اور لیاقت بھی تو ہو کہ پاک ہو، پھر وہ سمندر پاک کرے گا، تو وہ سمندر پھر پاک کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جڑنا چاہ رہے ہیں اس طاہر اور مطہر بحر بے کراں سے کہ اگر ہم لیاقت اور ظرفیت لے کے جائیں گے تو پاک ہو جائیں گے. میں بھی مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں. حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حر علیہ السلام کا ذکر مجھے کرنا ہے، کہتے ہیں دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے. کیا مصرع لکھا ہے! حسین نے آزاد کیا یعنی خدا نے آزاد کیا. دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. عقدہ کشا جو امام حسین علیہ السلام جو مشکلات کا در کھولنے والے نا کہ وہ حل ہو جائیں، وہی جنت کا در کھولنے والے ہیں. دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے. اب کیا ہوا؟ زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دعا شامل حال ہے حر کے، کیونکہ اس نے احترام رکھا ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام کا احترام رکھا ہے. تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا. امام حسین علیہ السلام. پھر میں نے 2 مصرے آپ کو اسی سے سنائے تھے چاند رات کے مجلس میں. اب تقریباً بہت سارے مومنین دوسرے بھی ہیں تو فکر میں دوہرا دوں اس کو. وہ یہ کہ کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا. دیر کہتے ہیں وہ عبادت خانہ جہاں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہو، اس کو کہتے ہیں دیر. تو دیر میں ہے حر، اس جگہ پر ہے جہاں خدا کے علاوہ گویا کسی اور کی پرستش ہو رہی ہے. وہاں سے آ رہا ہے کعبے کی طرف، کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا. شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا. ہاں خیر سے پہنچا کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک جگہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کے گھر والے پہنچ گیا، آپ خیر سے پہنچ گیا یعنی بغیر تکلیف کے پہنچ گیا. تو خیر پر بھی پہنچے حر اور خیر سے بھی پہنچے حر. ہاں خیر سے بھی پہنچے، خیر پر بھی پہنچے. تو ایک تو حر کی مثال ہے، زہیر خین کی مثال ہے. زہیر خین شروع سے ساتھ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے، بعد میں جوائن کیا انہوں نے. اور امام حسین السلام کا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا ہے اور امام نے بھیجا، کسی کو بھیجا جسے اس وقت زہیر نہیں پہچان سکے، بعد میں پہچانا انہوں نے. اور اس وقت وہ امام حسین السلام کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتے تھے ابتدا میں. امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے اور انہوں نے مکہ چھوڑ دیا امام نے. زہیر نے حج پورا کیا، وہ بھی حج پتے، انہوں نے حج پورا کیا. تو لہٰذا وہ امام حسین کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا گیپ ہے. زہیر کوفہ میں رہتے ہیں، امام بھی کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. تو زہیر کا قافلہ تھوڑا سا جلدی پہنچتے ہوئے امام کو قریب جوائن ہو گیا. ایک منزل ایسی آئی کہ دونوں ایک ساتھ رکے میں. زہیر کو امام حسین السلام نے کہا کہ کسی کو بھیجا، زہیر سے کہنا میرے پاس آئے.
زوجہ نے کہا کہ زہیر کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں تو بہتر ہے، پھر اگر حسین کچھ کہیں گے تو میں منع نہیں کر سکوں گا۔ زوجہ نے کہا کہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا اور سب یہ کہیں گے کہ حسین نے بلایا تھا اور زہیر نہیں گئے۔ یہ دیکھیں ایک خواتین کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ۔ کبھی مرد کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہو تو خاتون اسے کیسے بچا لے۔ کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے بلایا اور تم نہیں گئے تو کیا کہا جائے گا، جا کے سن تو لو، پھر کوئی معذرت کر لینا۔ اور زہیر پہنچے وہاں پر، خیمے کے اندر کیا بات ہوئی خدا جانتا ہے، لیکن جب وہ خیمے سے باہر نکلے تو لفظ ہے تاریخ میں، وہ لفظ میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلے کس مسلک پر تھے، سارا حسینی بن کر نکلے۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ اتنا جلدی آپ کیسے منقلب ہو گئے؟ کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ جب میں خیمے میں پہنچا تو مجھے اس وقت یہ پتا چلا کہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے مجھے لینے کے لیے جس ہستی کو بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین کے جوان علی اکبر تھے۔ حسین نے شبیہ رسول کو بھیجا تھا مجھے لینے کے لیے، تو اب میں کیسے انکار کر سکتا تھا کہ جب ہم شکل نبی آ جائیں، گویا یہ کہ نبی میرے پاس آئے ہوئے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ تو زہیر منقلب ہوئے، وہب منقلب ہوئے۔ 10 دن میں سے کچھ گزر گئے، کچھ باقی ہیں۔ کون اپنے آپ کو بدل سکتا ہے؟ ہاں۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمیں اگلا محرم بھی نصیب ہوگا، اس کے بعد نصیب نہیں ہو سکا، چلے گئے دنیا سے۔ اور اللہ جانے جب اگلے برس پھر محرم کا چاند آئے تو مجھ سمیت یہاں جتنے تشریف فرما ان میں سے کون ہو تو کون نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو عمر نو عطا فرمائے انشاءاللہ سے۔ لیکن یہ وہ 10 دن ہوتے ہیں کہ جو الگ ہی سے گویا نازل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں پر ہدایت کا جو امکان ہے نا، اس میں دل نرم ہوتا ہے۔ امام حسین السلام کا ذکر آپ سن رہے ہوتے ہیں، بالخصوص آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ آنسو بہانے سے ہارٹ کی ایسی کلینزنگ ہو جاتی ہے کہ پھر جو حق کی نصیحت ہوتی ہے قبول کرتا ہے انسان۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی مجلس فقط امام حسین کی عزاداری نہیں ہے، یہ حسین سے وفاداری ہے۔ عزیزان گرامی، کاش میں ایک بات اور کہہ دوں اور بات تمام کروں۔ حسین ابن علی نے جو خطبہ بھی دیا ہے نا عاشور کے دن، اس میں فرمایا کہ دیکھو میں الگ سے کوئی بات بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ سکیں بچے۔ ایک رینڈم گائے کوئی کھڑا ہو جائے اور آ کے کہے کہ میں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں دیکھو تو صحیح کہ کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں۔ ہاں، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سب سے پہلے تو رسول اللہ کا نام لیا، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اور میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اور امام نے فرمایا کہ جہاں کہیں مشرق اور مغرب میں چلے جاؤ، کوئی ایک میرے علاوہ نہیں ہے جو اس وقت یہ کہہ سکے کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں سوائے میرے۔ ہے کوئی؟ بتاؤ، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں اس سلسلے سے ہوں۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ کی طبیعتیں تو منقلب ہو گئی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی مکمل کر لوں۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حدیث منیت، حدیث رعیت اور حدیث منزلت، یہ 3 حدیثیں جو کتاب البخاری میں ہے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کی۔ ایک تو یہ کہ جب مولا علی نے بتوں کو توڑا تھا تو حضور نے کہا یا علی انت منی وانا من کا، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ ایک یہ کہ کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اللہ اس کے رسول سے محبت کریں گے۔ اور جو تیسری حدیث ہے اس کا تعلق امام حسن سے بھی ہے امام حسین سے بھی ہے کہ حضور نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری مثال مجھ سے ویسی ہے کہ جیسے ہارون کی مثال موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لہٰذا امام حسن کی ولادت پر بھی اور امام حسین کی ولادت پر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتہ نازل ہوا آسمان سے اور اس نے نازل ہو کر یہ کہا کہ چونکہ علی آپ کی امت کے ہارون ہیں اور ہارون کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام شبر تھا، تو آپ کی امت کے ہارون کے بڑے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھیں۔ اور شبر چونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے لہٰذا اس کا اردو ترجمہ ہوا، عربی ترجمہ ہوا حسن۔ لیکن حسن وہ نام ہے کہ جو اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، اور حسین بھی وہ نام ہے کہ حسین اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام ہارون ہے، رسول اللہ موسیٰ کی طرح ہے، اور حسن اور حسین وہ شبیر اور شبر جسے ہم کہتے ہیں، یا شبر اور شبیر دونوں تلفظ کیے جاتے ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر مولا علی ہارون علیہ السلام کی طرح ہے نا تو سورہ یونس کی آیت نمبر 87 جا کے دیکھیے گا۔
سورہ یونس کی آیت نمبر 87 یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ ان کے گھر بنائیں. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. میں بہت توجہ چاہتا ہوں, اس کے بعد میں مصائب پہ جا رہا ہوں, آپ سے دعا کا طالب ہوں. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا کہ آپ کا گھر قبلہ ہوگا بنی اسرائیل کے لیے. علی ہے ہارون. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ہارون علیہ السلام کا گھر تھا قبلہ بنی اسرائیل کے لیے, مجھے علی کے گھر کا تو نہیں معلوم, لیکن علی کا چچا خانہ ضرور قبلہ ہے عالمین کے لیے. ہاں, اور یہ وہ قبلہ ہے کہ جس قبلے کو بچایا حسین ابن علی نے, علی کے بیٹے نے, وہاں سے ہجرت کر کے بچایا. حسین نے کعبے کی حرمت کی خاطر چھوڑا کعبہ, پہنچے کربلا معلیٰ. 2 محرم کو کربلا پہنچے, فوجیں آنا شروع ہوئیں. امام حسین علیہ السلام کے خیام جو کہ فرات کے قریب تھے اسے ہٹا دیا گیا. امام نہیں چاہتے تھے کہ پانی پر جنگ ہو. آپ امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کو دیکھیں تو آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام خود سے جنگ کرنے کو اوائڈ کرتے رہے, اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کی خود سے. عاشور کا دن آیا, حملہ اولا ہوا. حملہ اولا کا مطلب ہے کہ وہاں سے تیر چلنا شروع ہوئے, اور امام حسین علیہ السلام کے تقریباً 50 کے قریب جانثار ساتھی وہ شہید ہو گئے, پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے. اس کے بعد 72 کا عدد وہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک جو شہداء گئے, اس سے پہلے 50 کے قریب اور شہید ہو چکے تھے. لیکن اس دوران ایک واقعہ پیش آیا, اور واقعہ پیش آیا کہ یزید کے لشکر سے ایک شخص نے چلنا شروع کیا حسین کی طرف. یہ وہ ہے کہ جس نے چند لمحوں میں پوری تاریخ بدل دی ہے. یہ وہ ہے کہ جو السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے فقروں میں ہے. یہ وہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم آیت اللہ محسن حکیم کے لیے کہا جاتا ہے یہ کہ وہ جب جاتے تھے حضرت حر علیہ السلام کے روضے پر تو ان سے کہتے تھے کہ اے حر, آپ سید نہیں تھے, میں سید ہوں. آپ کیونکہ حر علیہ السلام کوئی فقیہ تو نہیں تھے نا مشہور, لیکن آیت اللہ محسن حکیم فقیہ تھے. کہ میں بزرگ بھی ہوں, آپ 40 برس کے سن کے تھے, میں بزرگ ہوں. یہ سب ہونے کے بعد بھی میں ایک ادنا سے انسان کی طرح سر جھکا کر آپ کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی زیارت پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ نے اپنا نفس قربان کیا ہے. آپ نے اپنا نفس قربان کیا ہے, آسان نہیں ہے یہ. ہاں, جو کل میں کہہ رہا تھا لاکھوں برس شیطان سجدہ کرتا رہا لیکن نفس نہیں مارا تھا. آپ نے اپنا نفس مارا, نفس ختم کیا, ایگو ختم. میں غلطی پر تھا, غلطی معافی مانگوں گا جا کے, لیکن اس کے لیے قربانی دی ہے بڑی. امام حسین کا راستہ جب روکا تھا نا حر نے, تو امام نے ایک جملہ کہا تھا, ثقلت کا امک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تیری یہ جرأت کہ تو نے حسین کا راستہ روکا. اب یہ جو کہنا ہے جملہ, یہ ایک طرح سے مثلا بددعا سمجھی جاتی ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, یعنی کہ تجھے موت آ جائے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ حسین کیوں کہیں گے؟ حسین رحمت اللہ عالمین کے نواسے کسی کو بددعا کیوں دیں گے؟ امام حسین نے بددعا نہیں دی. امام حسین جانتے تھے کہ جب میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا تو اسے میری ماں فاطمہ یاد آئے گی. امام جانتے ہیں کہ اس کی ہدایت کا راستہ میری ماں کی محبت سے نکلتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی محبت کیا ہے؟ اس کی ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ اس کے دل میں وہ جو محبت زہرا ہے نا وہ بیدار ہو جائے. حر نے فوراً پیچھے ہٹ کے کہا کہ اگر عرب میں مجھ سے کسی نے جملہ کہا ہوتا تو میں پلٹ کر ویسے ہی جواب دیتا, لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے, میں پلٹ کر یہ جواب نہیں دوں گا. سبحان اللہ. یہ احترام فاطمہ تھا کہ جو حر کو بچا گیا. اس کے بعد حر چلے. یہ ساری وہ باتیں تھیں کہ جو میں فقط مصائب میں نہیں پڑھ رہا تھا, یہ تھوڑا سا بیداری کے لیے بھی پڑھ رہا تھا. انسان تزکیہ نفس کی ایک منزل پر آئے. کون سا انسان ایسا جس میں خطا نہیں ہے, گناہ نہیں ہے؟ آئے حر کے صدقے میں, یا ابا عبداللہ الحسین, کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ حل لی من توبۃ. حر نے آ کے یہ پوچھا. اس سے پہلے چونکہ حر کی آنکھوں میں پٹی تھی تو اسے نظر نہیں آ رہا جب وہ چل رہا ہے حسین کی طرف, شرمندہ ہے نا.
سکینہ کی التش کی صداؤں نے ہور کو بدل دیا. شب عاشور اپنے خیمے کے باہر، میں نے عرض کیا یہ گریے کی بھی باتیں ہیں، یہ اپنے نفس کو پلٹنے کے لیے بھی، اصلاح کے لیے، اپنے اندر وجود میں انقلاب آ جائے. ایک ایک لفظ اس میں نصیحت ہے. بے چین ہے. تو عمر سعد نے پوچھا یا لشکر یزید میں سے کسی نے پوچھا کہ کل جنگ ہے اس لیے اضطراب ہے؟ تم تو بڑے بہادر ہو. کہا نہیں، جنگ کی وجہ سے اضطراب نہیں ہے. یہ کون من الانصاف یہ لفظ ہے اس کا. کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پیے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے گھوڑے پانی پیتے رہیں اور حسین کے اطفال 3 دن کے بھوکے پیاسے رہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر الاتش کی صدائیں ہوں، وہ ہور نے سنی ہوں گی. یہ ہے امام حسین کی پیاس نے کتنوں کو بدل دیا. اس لیے آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، جب بھی پانی پئیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا ذکر اتنا آسان رکھا ہے نا. کوئی مجلس نہیں ہو رہی، کوئی 40 میں آپ نہیں جا پا رہے، زیارت پہ نہیں جا پا رہے، کہیں توفیق نصیب نہیں ہو رہی، پانی تو پئیں گے یا نہیں پئیں گے؟ پانی کو دیکھ کر کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. امام معصوم کا وعدہ ہے کہ جو پانی پیتے ہوئے حسین کی پیاس کو یاد کرے، حسین پر صلوات بھیجے، حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، اللہ 1,00,000 درجات بڑھا دیتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف فرمائے گا، 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا. یہ حدیث ہے امام ہے. تو ہور کی آنکھوں میں پٹی ہے تو اس نے کہا چل رہا ہے وہ اب بیٹے کے ساتھ ساتھ، عاشور کا دن ہے. بیٹے نے اچانک کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا یہ تکبیر کیوں کہی ہے تم نے اس وقت؟ کہا بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر ہے نا، حسین کے بیٹے، وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آگے، وہ ایسا لگ رہا ہے ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں. پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا یہ پھر کیوں تکبیر کہی؟ کہا بابا وہ علمدار حسین ابوالفضل العباس علیہ السلام بھی آگے بڑھ رہے ہیں. پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بابا وہ خود فاطمہ زہرا کا لال حسین خود آ رہے ہیں بابا. حسین علیہ السلام خود تشریف لا رہے ہیں. ہور نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھا. حلی من توبتن، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ حسین نے اٹھایا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا. کیا شان امام حسین علیہ السلام، کیا شان کریمی ہے. بعض علماء ایسا بیان کرتے ہیں کہ حر نے جا کر خیمے کے باہر سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے معافی مانگی کہ فاطمہ کی بیٹیوں، میں آپ کے کاروان کو گھیر کر یہاں لایا، جب پانی بند ہوا آپ کے بچوں پر تو میں پانی بند کرنے والوں میں سے تھا، لیکن میں شرمندہ ہوں. تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اون و محمد تشریف لائے اور فرمایا کہ ہماری والدہ نے آپ کو سلام کہا ہے. یا اللہ، ہور کا وجود کانپ اٹھا، ہور کا وجود کانپ گیا. اس کے بعد معافی مانگنے کے بعد میں نے ایک بزرگ عالم ان سے یہ بھی جملہ سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر حسین بلکہ شرمندہ ہے کہ جب کل دشمن بن کر آئے تھے تو تمہارے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آئے ہو لیکن حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں ہے کہ تمہاری کوئی خدمت کر سکے. کہ مولا میں تو فقط آیا ہوں اس لیے کہ بس مجھے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، میرا بیٹا اسے اجازت دیں آپ جائے وہ مقتل کی جانب. امام حسین علیہ السلام سے اجازت ملی. ہر کے بیٹے کا نام علی ہے. وہ گیا مقتل کی طرف اور جیسے ہی زمین کربلا پر جنگ کرنے کے بعد وہ گرا تو ہر کہتا ہے میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا اپنے گھوڑے کو سنبھالا اور اٹھ کے فوراً میں جانا چاہتا تھا اپنے بیٹے کے لاشے پر کہ حسین نے مجھے روک دیا. کہاں ہیں رونے والے؟ حسین نے مجھے روک دیا. اے ہور کہاں کا ارادہ ہے؟
کہا مولا وہ مقتل میں میرے بیٹے کا لاشا ہے، میں لے آتا ہوں. کہا اے حر کسی بوڑھے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تنہا اپنے جوان کے لاشے کو اٹھائے. میں جاؤں گا. حسین گئے، حر کے بیٹے کے لاشے کو لے کر آئے. ہیں کوئی علی اکبر پر رونے والا یہاں پر؟ جب حسین کے جوان علی اکبر نے صدا دی، حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا. حسین اٹھے، پھر گرے، پھر آگے بڑھے، کبھی دائیں جھکے کبھی بائیں جھکے. کہتے تھے ادعونی یا بنیا، اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا. چند فقرے اور کہنے مجھے. جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے. خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. حسین کی گودی اجڑ گئی. کچھ دیر بعد حر آئے. جتنا رو سکتے رو لیں، اتنا ہی نفس پاک ہوگا، اتنا ہی قلب پاک ہوگا، روح پاک ہوگی. اس کے بعد حر آئے. حر نے آ کر کہا کہ مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ بس میں بھی اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں. اور حر نے جنگ کی. اب حر کی جنگ تو نہیں پڑی جا سکتی اس وقت، بس اتنا ہے کہ حر جب خود زخمی عالم میں زمین پر گرے تو حسین پہنچے. حسین نے حر سے کہا تھا نا، اگرچہ اس کی ہدایت کے لیے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اب حر توبہ کر کے آ گئے ہیں تو حسین کو اس کا بدلہ عطا کرنا ہے. حر کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا انت حر کما سمت کا امک حرا، اے حر تیری ماں کتنی اچھی تھی کہ جس نے تیرا نام حر رکھا. تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حر کی پیشانی پہ کسی نے پتھر مارا تھا تو خون بہ رہا تھا. حسین نے اپنے پاس سے ایک رومال نکالا، کہا اے حر یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. حر کی پیشانی پر وہ رومال باندھا. کائنات کا بہترین تحفہ حر کو عطا کیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا حلق سے خون کا فوارہ بلند ہوگا، رومال زہرا وہاں باندھ رہے. جزاک اللہ. جو آنکھیں اشبار ہیں بی بی فاطمہ زہرا اجر عطا فرمائے. صدائیں بلند ہو رہی ہیں، میں تسلسل میں پڑھتا جاؤں گا. ہاں حر کے 2 دن اصحاب کا ذکر ہے، آج بھی ہے اور کل بھی اصحاب کا ذکر ہے. تو مجھے کچھ اور اصحاب کا ذکر بھی کرنا ہے ساتھ میں، کہ ایک تو وہ حر ہے، دوسرے وہ جون ہیں کہ جو آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس. ابو ذر کے غلام تھے، ابو ذر کی وفات کے بعد امام حسین نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. اب وہ آ کے امام حسین نے کہا کہ جون ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے نہیں رکھا کرتے، جاؤ ہم نے آزاد کیا. جون نے کہا مولا ابھی تو وفا کا موقع ہے مولا. سبحان اللہ. امام نے کہا کہ نہیں، بس جتنا تم تھے تمہاری قربانی قبول ہے، جاؤ. کہا مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا خون بڑا کمتر ہے، آپ تو فاطمہ زہرا کے بچے ہیں تو میرا خون تو اس قابل نہیں ہے. امام نے کہا اے جون میرے نانا نے تفریق ختم کر دی تھی، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر. کیا درس حسینیت ہے، خدا کی قسم سبحان اللہ کا کوئی فرق نہیں ہے. جاؤ اب تم جانا چاہتے ہو، اتنا اشتیاق ہے تو جاؤ. اور اس کے بعد جون بھی گئے اور بے پناہ جنگ کی. اور پھر امام حسین علیہ السلام جون کے پاس بھی پہنچے. ہاں جون کا سر گود میں رکھا اور جون نے پھر سر زمین پر رکھا اور پھر حسین نے سر گود میں رکھا. جون کہتے ہیں کہ مولا یہ فرزند فاطمہ زہرا کی گود ہے، میں ایک حبشی غلام ہوں مولا، میں کہاں اس قابل ہوں مولا. اب ہے یہاں پر یا حسین کر کے گریہ کرنے کی کیفیت بھی اور دعا کا موقع بھی. حسین آہستہ آہستہ جھکے فوضع خدہ علی خدہ. حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھا، فرمایا اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو اس کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے، تو اس کے چہرے کو نورانی کر دے. ایک مرتبہ جون نے تڑپ کر کہا اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا. ارے فاطمہ کے بچے کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا. ایک بوڑھے صحابی ہیں کہ جن کا نام ہے سعید ابن عبداللہ. وقت ہے میرے پاس، چند دقیقے ہیں. سعید ابن عبداللہ ہیں
اور یہ بھی بوڑھے صحابی ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے آقا کی خدمت کیسے کروں گا, اس لیے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں راشا تھا. اب راشا ہوتا ہے تو تلوار چلانا مشکل ہے, نیزہ سنبھالنا مشکل ہے. جب امام حسین ظہر کا وقت ہوا اور امام نے امامت فرمانا شروع کی تو سعید نے آ کے کہا کہ مولا میں تلوار تو تیر تو نہیں چلا سکتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ سینے کی جو بوڑھی پسلیاں ہیں نا, یہ آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روک لیں گی. مولا مجھے اجازت دیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں کہ کوئی تیر آپ تک نہ پہنچنے پائے. یہ میری تقریر کے آخری فقرات ہیں بس. اب وہاں سے تیر برس رہے تھے. اب سعید کبھی دائیں جانب جھک کر تیروں کو روکیں, کبھی بائیں جانب جھک کر تیروں کو روکیں, اور ایک ہی دعا کرتے رہتے تھے کہ پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز نہ ختم ہو جائے. وہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور یہاں سعید نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. مقاتل میں اس طرح سے کہ 17 تیر سعید کے جسم پر پیوست تھے. فرمایا وفیت ابن رسول اللہ, مولا جو وفا کا حق تھا وہ ادا ہو گیا ہے نہیں. امام نے کہا انت امامی فی الجنہ, سعید جب تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین کے آگے آگے جائے گا. آج تو حسین کے آگے کھڑا ہوا ہے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب ان فکروں کو کہتے تھے. سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے داہنی طرف آگے کھڑا ہو گیا ہو. حسین نے کہا ادب سے سلام کرو, یہ میرے نانا رسول اللہ جنت سے تمہیں لینے کے لیے آ گئے. اس کے بعد کہا مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی سینے پر ہوا کر رہا ہو, مجھے زخموں میں تکلیف نہ ہو. کہا اے سعید یہ میرے بابا علی مرتضی مشکل کشائے کائنات تمہیں لینے آ گئے. بھائی سعید کہتے ہیں مولا باہنی طرف بھی کوئی ہے؟ کہ سعید میرے بڑے بھیا حسن مجتبیٰ تمہیں لینے آ گئے, اب اس کے بعد مجھے معاف کر دینا. سعید نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہو. حسین اب ضبط نہیں کر پائے, سعید کو زمین پر رکھ دیا کہ سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے. ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے جنت سے فاطمہ آ گئی, حسین کے مددگار کو لینے کے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین اللہ جل جائے امام زمان اللہ جل جائے امام زمان اللہ جل جائے امام زمان یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے 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 لگاؤ مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھال اٹھا کر اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھاؤ اور آ رہا اکبر سینے اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ اور آ رہا ہے اکبر سینے سے لگاؤ
بیٹا حسین قیدی کیسے کسی کو دیکھے، میری طرف سے کھولو تم اس کے ہاتھ جا کے، بابا خفا نہیں ہے جا کے اسے بتاؤ، اور آج سینے اسے لگاؤ، اور